أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ اس نے جا کر کہا، یوسف اے سراپا راستی، ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں بتاؤ جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری اور دوسری 7 سوکھی بالیوں کے بارے میں، اس لیے کہ میں لوٹ کر ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ اٹکل کے تیر چلانے کے بجائے وہ بھی جان لیں کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ یوسف نے کہا، 7 برس تک تم برابر کھیتی کرو گے، لہٰذا جو فصل تم کاٹو اس میں سے تھوڑا سا نکال کر جو تم کھاؤ گے، باقی سب اس کی بالیوں میں چھوڑ دو تاکہ خراب نہ ہو۔ اس کے بعد پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے جو تھوڑی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ کر لو گے وہ غلہ کھا جائیں گے جو ان برسوں کے لیے تم نے فراہم کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ اس میں انگور نچوڑیں گے۔ He went and said, Joseph, O man of your words, tell us about the 7 fat cows that are being devoured by 7 lean ones, and about the green ears of corn and the other 7 which are dry, that I may go back to those people so that, instead of wildly conjecturing, they also come to know the interpretation of this dream. Joseph said, For 7 years continuously you will sow, from the crop you harvest except for a little that you may take and eat, leave the rest in its ears, so that it does not become stale. After this, 7 very harsh years will follow which will consume the corn you had stored for those years except for a small quantity from what you were able to preserve. After this, a year will come in which the pleading of people will be answered, in the form of abundant rain, and they will squeeze grapes in it.